قانون اپنے سماج میں چل رہا کہ نہیں چل رہا بھائی؟ بڑا چھوٹا، چھوٹا بڑا کہاں لکھ کے لائے بھائی؟ آئیے ایک رشتہ دار کو بتا دیتے ہیں، آپ کو ملا ہی دیتے ہیں، آج مل لیجئے وہ رشتہ دار سے، کچھ لوگ اپنے اندر مل جائیں گے۔ سناؤں وہ حدیث؟ سنا دوں۔ ایک جگہ میں نے سنایا شیخ صاحب، تو لوگوں ماشاء اللہ ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں رشتہ داروں کا، یہ حدیث پر عمل کر کے دکھائیے، بڑا خیال رکھتے ہیں آپ تو۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان لی قرابۃ اصلوہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی۔ تین چیز ہے اس میں، پہلے غور سے سنیے گا مولوی صاحب، ہمارے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے، یہ تین چیز ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چند ذمہ دار ہیں، چند رشتہ دار ہیں، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی میں ان کے سے سٹتا ہوں، وہ مجھ سے ہٹتے ہیں۔ چائے کی دعوت دی تو ہم بھی چائے کی دعوت دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کھانے پر بلایا تو ہم بھی بلا لیتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے۔ چائے پر بھیا نے بلایا تو ہم بھی بھیا کو بلا لیے چائے پر، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ چلیے پہلے وہ حدیث سن لیتے ہیں۔ میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ملتا ہوں، جڑتا ہوں، سٹتا ہوں، وہ ہٹتے ہیں۔ نمبر 1، میں اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ایسی حدیث آپ اٹھا کے لائے ہیں، ہو پائے گا؟ میں اچھا کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن وہ میرے بارے میں برا سوچتے ہمیشہ، اور برا کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا سیدھا میں اچھا کرتا ہوں وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور وہ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ پھر آگے وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں درگزر کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، وہ جاہلوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تین چیز ہو گئی، گنائیے تو ذرا، کم سے کم گنا تو لے۔ میں سٹتا ہوں، وہ ہٹتا ہے، میں اچھا کرتا ہوں، وہ برا کرتا ہے، میں معاف کرتا ہوں، وہ چھوڑتا نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ کتنے سال چل پائیں گے بھائی؟ ایسا کتنے سال ہو پائے گا؟ سالوں چلے گا؟ 2-4-10 دن چلے گا؟ ہو پائے گا؟ لیکن جو ایسا کر رہا ہے، جو ایسا کر رہا ہے، اور جو جھیل رہا ہے، اور جو اس پر عمل کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی ہے۔ کیا بشارت ہے؟ سن لیجیے۔ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ تو جو بات کہہ رہا ہے، اگر تو اپنی بات کہنے میں سچا ہے، اگر تو سچا ہے، سن لے، تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور دوسری جو اہم بات ہے، ہمیشہ تیرے ساتھ ایک فرشتہ لگا رہے گا، اور لگا رہے گا اس وقت تک جب تک تو ایسا کرتا رہے گا۔ تیری مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں، تیری مدد کر رہے ہیں، جب تک تو ایسے رشتہ داروں کو جھیلتا رہے گا۔ جھیلیں گے؟ جھیلیں گے نہ، نہیں ہوتا۔ برابری والا، اس لیے برابری والے کے لیے کیا حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5991، لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ برابری کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، برابری کرنے والا رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ چلے گئے عید میں تو وہ بھی آ گئے بقرعید میں، آپ بھی چلے گئے ان کے یہاں تو وہ بھی ایک سنڈے کو یہاں آ گئے، سنڈے ہی کو تو ایک ملنے کا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بھول جائیے، یہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ رشتے ناطے کا خیال رکھنا نہیں۔ اصل وہ ہے کہ جب رشتہ ناطا ٹوٹ جائے تو سامنے والا اس کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور جو بھی جوڑ رہا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے۔
اللہ اکبر. مولوی صاحب یہ کیسے ہو پائے گا؟ اپن کے خلاف ہے. ابھی بقرعید میں ہم نے بکرا ذبح کیا. آپ لوگ کیے کہ نہیں کیے؟ کیے نا بھائی، الحمدللہ جو اللہ نے دیا کیے. بکرا آواز کیسے نکالتا ہے؟ آواز نکالیے تو کیسے نکالے گا؟ میں بیچارہ میں کر رہا تھا تو آپ نے ان کو ذبح کر ڈالا. ہم اور آپ بھی میں کر رہے ہیں. اس کو ذبح کب کیجیے گا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے آپ؟ اردو بھاری ہو گئی. ہم اور آپ بھی میں اپون انا آئی ایم مائن. بھائی وہ میں کرے تو ذبح ہو جائے، اور ہم اور آپ میں کرے تو اپنی انا کو ذبح کب کیجیے گا؟ سب سے بڑا دشمن وہی ہے. اپون انا ایگو بولتے نا. کا عبدالعادی سہیل بھائی صحیح نا؟ اپون انا میں، انا کو کر دیجئے فنا ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا. آئیے ایک حدیث لے. کاش صحیح سمت میں لے جاتے تو اس کا بڑا فائدہ. تو وہ حدیث کو میں روک کے رکھا ہوں. ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو، معاف کر دینے سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے. تجھ کو معاف نہیں کروں گا، دکھنا نہیں سامنے، چل بھاگ، معاف نہیں کروں گا. معاف کر دینے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ عزت کو بڑھا دیتا ہے. پھر آگے اور وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. علاج ہے، بہترین علاج یہی ہے. معاف کرنا سیکھیے. جا بھائی میں نے معاف کیا، بھائی کو معاف کیا، بہن کو معاف کیا، خالہ کو معاف کیا، پھوپھی کو معاف کیا، ماموں کو معاف کیا، چاچا کو معاف کیا. یہ چاچا ہمارے دشمن ہے. جب سے ابا رخصت ہوئے ہیں نا، یہ چاچا ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ترقی نہیں کرنے دیتے. ارے کوئی دوسرا کسی کے پیچھے پڑا رہے گا؟ جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا سکتی. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو حل کیا ہے؟ بہترین حل، انا کو فنا کر دیجئے ورنہ ہم اور آپ فنا ہو جائیں گے. ختم. چلے تو پہلے روک لیں گے، یہ انسانی فطرت ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرتے تھے. کیا ہوا؟ قسم کھا لیا کہ مال نہیں دوں گا. جیسے ہی قسم کھا لیا مال نہیں دوں گا، اللہ نے یہ آیت اتاری. جیسے ہی آیت اتری تو کہا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا. کیوں نہیں؟ اے ہمارے رب ہم تو چاہتے کہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم کو بخش دے. قسم کا کفارہ ادا کیا اور مال خرچ کرنے لگے. تو کیا ہم اور آپ ایسا کر سکتے؟ جو ہمارے اوپر الزام بھی لگا ہے، ہمارے پیچھے بھی پڑا رہے، دل میں دشمنی بھی رکھے، اور ہم ان کے ساتھ اچھا کر رہے وہ برا کر رہا ہے، تو ایک فرشتہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ آگے آئیں. چچا کا خیال رکھیں، خالہ کا خیال رکھیں. خالہ والی ایک حدیث سنن الترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1904. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گیا ہے. ہم سب بھی گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے کیا؟ بابا زندہ ہے یہ نہیں کہا. کہا امی زندہ ہے کیا؟ بولے نہیں. تو امی کے بعد پھر فوراً پوچھا خالہ ہے کیا؟ خالہ؟ بولے ہاں. فبر رہا، جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا. خالہ کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ گناہ معاف. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں تو کن کی خدمت کرنے کا؟ خالہ کی. چچا زاد بھائیوں کو دینے سے، چچا زاد بھائیوں کو دینے سے اللہ کے یہاں نام لکھ دیا جاتا ہے یہ جنتی ہے. دل گردے کی بات ہے، کوئی دے گا نہیں. چچا کوئی نہیں پوچھ رہے ہیں تو ان کے بیٹے کو کیسے پوچھیں گے بھائی؟ دینے سے. سن لیجیے دلیل، صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 998 یا 999 یہ حدیث ہے. ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ ہے اور میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. ابو طلحہ
آپ نے جو بات کہی وہ بات میں نے سن لی، اور آپ کی جو نیت ہے بالکل صحیح ہے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، سب کچھ صحیح، جاؤ تم ان مالوں کو، ان باغوں کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ ہے رشتے ناطے کی اہمیت۔ ماموں کا خیال رکھنا، بہت غریبی کے دن چل رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 999 یا حدیث نمبر 998، میمونہ بنت حارث جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوکرانی آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو آتیتھا اخوالک، اگر تو اپنے ماموں کو دے دے تو اس پر بڑا اجر ہے۔ خیال رکھیے، خیال رکھیے، چچا کا خیال رکھیے، ماموں کا، خالہ کا، پھوپھی کا، یہ ہے رشتہ داری کی اہمیت۔ ہر چیز کا خیال رکھے ہوئے، اور میں کو ختم کر دیجئے، انا کو فنا کیجئے، اور ذرا کان کو کھول کے رکھیے بھائی، آنکھ کو بھی ذرا کھول کے رکھیے، اور ہر چیز کا جواب نہیں ہے، کچھ چیزوں کو ذرا چھوڑا بھی جاتا ہے۔ ہر سوال کا جواب ہی دیتے رہیے گا تو کام چلے گا نا۔ معاف کرنا سیکھیے، چند دن کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہم اور آپ چلے جائیں گے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، ہمارا اچھا اخلاق ہمارے ساتھ رہے گا۔ اچھا اخلاق بنائیے، بڑے بڑے پڑھے لکھے جان پہچان والے حاجی پاجی بن گئے، شیروانی والے پریشانی میں آ گئے، رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اپنا رشتہ ناطہ سمجھنے کی توفیق دے، رشتے ناطے کو نبھانے کی توفیق دے۔